کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صبا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ لاہور سے بات کر رہی ہیں کون؟ صبا۔ صبا جی صبا۔ فرمائیے۔ میرا کوسٹر علامہ صاحب سے ہے۔ میری شادی کو 1.5 سال ہو گئے ہیں، تو میری ایک بیٹی ہے۔ جب سے شادی ہوئی ہے پرابلمس کبھی سسرال والوں کی طرف سے، کبھی ماں باپ کی طرف سے، مطلب ہم اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں لیکن وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا کر کے ہم دونوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ لیکن اب میں 3 ماہ کے اپنی مدر کے گھر میں رہ رہی ہوں، تو وہ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں اور میں بھی اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن میری مدر اور میرے فادر کہتے ہیں کہ یا ہمیں رکھ لو یا اس کو رکھ لو۔ بٹ میں اپنے ماں باپ کو بھی رکھنا چاہتی ہوں، میں اپنا گھر بھی بسانا چاہتی ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ سوال ہے اور علامہ حسین مسعودی صاحب آپ سے سوال کیا گیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابھی کچھ گفتگو ہو بھی رہی تھی کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ معاشرے کے اندر جو پرابلم ہے، اچھا یہ بڑی کامن پرابلم ہے، یہ تقریباً ہر گھر دوسرے تیسرے گھر میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جی ایسا ہے تو ایسا ہے اور ایسا ہے تو میں نے لیکن ایسا ہے۔ سسرالیوں کے بارے میں زیادہ جی سنا تھا یہ، لیکن اپنے ماں باپ کی شاید بات کری، یہ میں بڑا شوق ہوئی ہوں سن کر۔ نہیں، جو میں سمجھا ہوں جی وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں چاہتی ہوں لیکن اب میں اپنے پیرنٹس کے گھر واپس آ گئی ہوں جی کیونکہ پرابلم۔ اچھا اس میں سب سے بڑی بات، پہلی میں ایک بات کہہ دوں کہ بہت مختصر کر کے، کہ دیکھیے اسلام نے جو رشتہ میاں بیوی کا، اچھا کائنات کا سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ زمین پر رشتوں میں سب سے پہلے رشتے کا نام ہی میاں اور بیوی کا رشتہ۔ بالکل۔ اور ان کا سوال بھی یہی تھا کہ وہ جانا چاہ رہی ہیں اور ماں باپ انہیں منع کر رہے ہیں۔ لڑکی کے ماں باپ نہیں جی جانے۔ وہی عرض کر رہا ہوں، میں وہیں آ رہا ہوں۔ اب جب یہ صورتحال ہے کہ وہ رشتہ پہلا ہے اور اسی رشتے کی بنیاد پر تمام رشتے قائم ہوتے ہیں، اسی رشتے سے سارے رشتے، بالکل ایک رشتے سے سارے رشتے بنتے ہیں، بالکل ایسا۔ اور اسی رشتے کے اوپر جو سب رشتوں کی بنیاد بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پھر اسی پر سب کی نظر ہوتی ہے۔ یہاں پر اب نظر بد بھی کہہ لیجئے وہ اپنی جگہ، اور اپنی ہی نظر بھی اس کو لگ جاتی ہے۔ نظر کی بات کر رہے ہیں آپ، نظر بد۔ جی، اور اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے میاں اور بیوی کا، تو بائی چوائس اور بائی گاڈ۔ ہمارے 2 پیرنٹس ہیں وہ بائی گاڈ ہیں، اور 2 پیرنٹس ہمارے بائی چوائس ہیں۔ یہ جو رشتہ جب ہم بناتے ہیں، جس کو ہم شادی کہتے ہیں، عقد کہتے ہیں، یہ رشتہ جب ہم قائم کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف ایک لڑکے اور لڑکی کا رشتہ نہیں بنتا ہے، اسلام میں یہ پوری ایک فیملی کا رشتہ بنتا ہے۔ یعنی کس طریقے سے فیملی کا رشتہ بنتا ہے؟ یعنی اب اس لڑکے کے ایک والد اور ایک والدہ نہیں ہے، اب اس کے رشتے کے لحاظ سے 2 باپ اور 2 ماں ہیں۔ ایک جو ہے وہ صلبی ہیں اور ایک کیا ہے؟ زوجی کے لحاظ سے۔ یعنی یوں کہیے کہ اب لڑکے کے یہ والدین ہیں، لڑکی کے یہ والدین ہیں۔ اب یہ رشتہ ہو سکتا ہے کہ طلاق ہو جائے یا موت ہو جائے، لیکن وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، ماں باپ والا رشتہ باقی رہے گا۔ یعنی اب وہ محرم اور نامحرم والا مسئلہ ختم اب نہیں ہو سکتا وہ کام، کیونکہ اب یہ باپ ماں بن گئے، بیٹے بیٹی۔ تو جب اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ میری بیٹی ایک دوسرے والدین کے پاس ہے، اپنے والدین کے پاس ہے، تو کبھی بھی میں اس کو کیا ہے خراب نہیں کروں گا، میں اس کو وہاں سے یہاں لانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اور نکالنے والا مرحلہ دونوں ہوتا ہے کہ جی وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ جانے نہیں دے رہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو دونوں صورت میں ایک ہی چیز کا حل ہے، اور اسلام نے دے دیا تھا کہ دیکھو اس کو اپنی بیٹی سمجھو، بہت زیادہ آ رہے ہیں بیک ٹو بیک عمر، بیٹی سمجھو، اسے اپنا بیٹا سمجھو۔ جب ہم بیٹا اور بیٹی سمجھیں گے تو ہمیں کوئی گلہ ہی نہیں رہے گا، بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل آپ نے بہت صحیح بتایا۔ نور رحمانی صاحب آپ اس حوالے سے کوئی بات میں ایڈیشن کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن میں اللہ شاہ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ جب جھگڑا میاں اور بیوی کے اندر ہو جائے تو دونوں کو حکم، یعنی کچھ سائڈ کے لوگ سمجھدار یہاں کے بیٹھیں، کچھ لوگ وہاں کے بیٹھیں اور بات بنانے کی کریں، اور جب نیت اچھی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو بنا دے گا، وہ جو گھر ٹوٹ رہے تھے وہ اللہ کی رحمت سے جڑ جائیں گے۔ بہن کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ روزانہ 21 ٹائمز یو آر ریسائٹ سورۃ الاخلاص، 21 مرتبہ سورہ اخلاص آفٹر عشاء کی نماز کے بعد تصور میں
آپ اپنے والد اور والدہ، شوہر، ساس و سسر پہ دم کر دیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ ان کے دل میں جو نفرت ہے اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے اس کو ختم فرما دیں۔ اس کے علاوہ روزانہ 149 ٹائمز اللہم یا لطیف یا ودود، اللہم یا لطیف یا ودود، اللہ کے 2 اسم ہیں، یہ تصور میں آپ پڑھتے رہیں، پڑھ کے مستقل، اگر چاہیں تو ہر نماز کے بعد، ورنہ صبح اور شام یا کم از کم عشاء کی نماز کے بعد اللہم یا لطیف یا ودود پڑھ کے تصور میں آپ دم کریں گے تو انشاءاللہ نفرتیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اصل میں بہن یہاں پہ مجبور ہے، وہ کیا کرے؟ تو جب وہ مجبور ہے، ادھر کے لوگ بھی نہیں مان رہے، ادھر کے لوگ نہیں مان رہے، تو کوئی بات نہیں، آپ دعا کا سہارا لیں۔ سلاح المؤمن، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہوتی ہے، اور آپ جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو نفرتیں ہیں وہ محبت میں تبدیل ہو جائیں گی۔